صلی علی رسول کریم۔ بھائیو دوستو بزرگو، یہ اللہ پاک کے راستے کی نقل و حرکت اور ایمان و عمل کی دعوت پھرنے والوں کے لیے اور جہاں جہاں کے لوگوں میں پھرا جا رہا ہے سب کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے پھرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دل تو اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ پاک جدھر چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا درد و غم بھی ہو، بے چینی بے قراری بھی ہو۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے، میرے حبیب کے اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی۔ ہر صحابی کو یہی تڑپ تھی، اور حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر فکر تھی کہ فکر کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ تو گھر والی کہتی، حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ تو فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائیں۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے ہے، نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی ہے۔ فرمایا دائی ہو بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے۔ ہر زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف، اب یہ ذمہ داری ہر امتی پر ہے، مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو جوان ہو پڑھا ہو ان پڑھ ہو شہری ہو دیہاتی، کہ دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ یہ تبلیغ کا کام آسان ہے، دن کو کرو بندوں کی منت خوش آمد اور رات کو کرو اللہ کی منت خوش آمد۔ دن کو لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا اور راتوں کو اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنا۔ تبلیغ جو لمبی چوڑی تقریر کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے کہ حضرت جی مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا، میں کیا تبلیغ کروں؟ حضرت جی نے فرمایا بستی بستی جاؤ، لوگوں کو یہی دعوت دو، اور لوگوں میں بوڑھا ہو گیا مجھے کلمہ نہیں آتا، تم کلمہ سیکھ لو۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کلمہ سیکھ لیا۔ اس لیے فرمایا یہ ذمہ داری کا کام ہے، ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو۔ جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پت جھڑ کی طرح جھڑ جائے گا۔ نکلنے کے زمانے میں تو بدن کے تقاضے ٹکراتے ہیں، کھانا ہے پینا ہے سونا ہے، اور جب واپس جاؤ گے پھر بیوی ٹکرائے گی، بچے ٹکرائیں گے، بیماری ٹکرائے گی، مہمان ٹکرائے گا، دکان ٹکرائے گی۔ یہاں تو ایسے ہے نا جیسے خالی ٹانگا ہو، گھر پہنچو گے تو 6 سواریاں بیٹھیں گی، لیکن جو نکلنے کے زمانے میں بدن کے تقاضے نہیں قربان کر سکتا اعمال کے لیے، وہ واپس جا کر مشکل ہے اس کے لیے۔ کرنے کے زمانے میں نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ مہمان تھے موریشیس کے، ہماری ڈیرہ غازی خان تشکیل تھی، وہ مجھے کہنے لگے کہ امیر صاحب ہم آپ کی رائے جا کے شکایت کریں گے۔ میں کہ کیوں کرو گے؟ کہ آپ ہمیں ٹائم پر کھانا نہیں دیتے۔ صحیح 7 بجے گھڑی دیکھ کے ناشتہ کرتے تھے، وہ 12 بجے دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، 4 بجے چائے پیتے تھے، 8 بجے رات کو۔ میں کہ اتنا ٹائم ٹیبل ہمارے پاس نہیں ہے، میں کہ پاکستان کہ گھڑی دیکھ دیکھ کے ناشتے کرو۔
تو میں نے کہا آپ اگر ہمارے یہاں تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے کام. میں نے کہا یہ ہمارے بدن کے تقاضے قربان ہوں گے تو مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو قربان کریں گے، اور ہم ناشتہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، سونا نہیں قربان کر سکتے، اور مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے 4 مہینے میں چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہ یہ تو ہمارے اس لیے فرمایا صفا پہ چڑھو گے تو مروہ رہ جائے گا، اور مروہ پہ چڑھیں گے تو صفا رہ جائے گا. ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنو، کہ دنیا بھی نہ چھوٹے اور اللہ بھی مل جائیں. یہ تو ہمارے بدن کے. اور میں کہ آپ یہاں کھانا کھانے آئیں تو میں خدمت والوں کو کہہ دیتا ہوں آپ کو ٹائم پر کھانا دیں گے، آپ کھانا کھاتے رہیں اور سوتے رہیں، ہم نے تو کام کرنا ہے. کہ نہیں ہم تبلیغ میں کہ تبلیغ سیکھنے آئے تو پھر قربانی دو تھوڑی سی. اللہ کے راستے میں آدمی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. یعنی حضور صبح دعوت دینا شروع کی، وہ دعوت دیتے دیتے دوپہر ہو گئے. کوئی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی اوجھڑی ڈال رہا ہے سر پر. بتائیے. تو دوستو بزرگو بھائی، ہر صحابہ کرام کو انگاروں پہ لٹایا ہے. ہاں جی. اور پھر تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا حضرت بلال کو، دعوت نہیں چھوڑی. سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی. حضرت زنیرہ نابینا ہو گئیں لیکن دعوت نہیں چھوڑی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئیں لیکن دعوت نہیں چھوڑی. اور ہم تبلیغ میں نکل کر بھی دعوت نہیں دیتے. جب تک دعوت، رات دن دعوت. کہ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، کہ تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے. پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مصلح بنتا ہے. اپنا بننے میں سب کا بننا ہے. 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو. یہ تب اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ، یہ تربیت کا زمانہ. اس محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں. ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ، محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک اس محنت کو سیکھنا. اللہ پاک کے راستے میں دوستو، آپ حضرات اللہ کے راستے میں گئے. اب حضرات نے جو کیا ہے وہی بتانا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں بتانا، جو کرنا چاہیے وہ بھی نہیں بتانا. جیسے کیا ہے جتنی، یہ امتحان نہیں ہے کارگزاری. کوئی یہ غلطیاں نکالنا مقصود نہیں ہے، کارنامہ جتانا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہو شرم جو آپ نے کیا ہے. 24 گھنٹے رائیونڈ کے اعمال میں کیسے گزارے، نکلتے ہوئے کیا نیت کی، کن دعاؤں کا اہتمام کیا، اسٹیشن اڈے پر کیا عمل کیا، پھر گاڑی میں کیسے سنت کے مطابق سوار ہوئے، پھر مسافروں کے ساتھ کیسے اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کیا. وہ تو اخلاق دیکھتے ہیں، ہماری تسبیح کو نہیں دیکھتے. تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روز ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، اور حج ہمارا بیت الحم. لوگ دیکھیں گے آپ کا اخلاق اور معاملات. لوگ یہ نہیں دیکھتے یہ کہتے کیا ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں کرتے کیا ہیں. اس لیے فرمایا آپ حضرات نے گاڑی میں سوار ہونا، پھر بستی میں داخل ہونے سے پہلے کیا مذاکرہ ہو، کیسے دائیں بائیں لوگوں کو شامل کیا، کن کن دعاؤں کا اہتمام کیا، مسجد کے کیا آداب کا مذاکرہ کیا، پھر مسجد میں داخل ہو کر پھر نفل کیسے پڑھے، پھر مشورہ کیسے کیا، مقامی لوگوں کو کیسے اپنے مشورے میں شامل کیا، پھر کیسے چھوٹے بن کر ان سے حالات معلوم کیے. اس لیے فرمایا پھر کیسے گشتیں ملاقاتیں کی، نقد نکالنے کی کیا محنت ہوئی، پھر جماعت نہ نکلنے پر کیا اعمال کیے، پھر 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم کا حلقہ ہے، تجوید ہے، تعلیم ہے، 6 نمبر ہیں، پھر آپس کے مذاکرے ہیں، نئے ساتھی ہیں، کلمہ نہیں آتا، غسل وضو نماز تیمم، کھانے سونے کے آداب، اجتماعی مذاکرے، عصر سے پہلے اعمال تقسیم کی.
اثر کا اعلان، ترغیب گشت ہے، بیٹھ کے بات ہے، اس لیے فرمایا۔ تو یہ ساری چیزوں کا آپ حضرات نے جیسے کیا ہے وہ آپ نے کارگزاری میں سنانا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 155 کے قریب جماعتیں روانہ کی۔ 25-27 جماعتوں میں حضور بھی تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ہر جماعت کے ساتھ جاؤں، لیکن مدینے کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا ایک جماعت کو روانہ کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ نوجوان بھی تھے اور نو مسلم بھی تھے۔ حضرت ابو بکر مامور، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مامور۔ آگے چل کے ساتھیوں نے آگ جلائی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آگ کو بجھاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر ساتھیوں کو تو آگ کی ضرورت ہے اور امیر صاحب کہہ رہے ہیں آگ بجھاؤ۔ حضرت ابو بکر فرمایا عمر وہ امیر ہیں ان کی مانو۔ آگے چل کے حضرت عمر بن عاص جو امیر تھے ان کو غسل کی حاجت ہو گئی۔ انہوں نے غسل نہیں کیا بلکہ تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ حضرت عمر نے پھر کہا حضرت دیکھو ابو بکر غسل بھی نہیں کیا، اے عمر وہ امیر ہیں ان کی مانو۔ جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، واپسی ہو گئی، حضور کو کارگزاری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آگ کیسے بجھوائی؟ یا رسول اللہ آگ اس لیے بجھوائی تھی کہ ہماری تعداد کم تھی اور آگ کی روشنی میں کافروں کو ہماری تعداد کا اندازہ ہو جاتا ہے، ہماری ان کے حوصلے بڑھ جاتے۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ غسل کیسے نہیں کیا؟ یا رسول اللہ جب میں سردی کے موسم میں غسل کر لیتا ہوں تو بعض اوقات میں بیمار پڑ جاتا ہوں، مجھے بدن اکڑ جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نے غسل کر لیا اور میں بیمار پڑ گیا اور میں جنگ نہ لڑ سکا تو کہیں مسلمانوں کو شکست نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تو نے ٹھیک کیا، سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو۔ اگر سمجھ کر مانی تو پھر اپنی سمجھ کی مانی، امیر کی نہیں مانی۔ ایک دفعہ ایک جنگ میں ایک صحابی زخمی ہو گئے تو ان کو غسل کرا دیا تو وہ شہید ہو گئے، فوت۔ حضور ناراض ہوئے، جب وہ زخمی تھے تو ان کو کیوں غسل کرایا؟ اس لیے ایک دفعہ ایک جماعت گئی تو واپسی پر حضور نے کارگزاری سنی۔ یا رسول اللہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تو بڑے ہی اعمال والا تھا، اعمال ہی اعمال، نماز، دعا، تلاوت۔ فرمایا اس کی خدمت کون کرتا تھا؟ یا رسول اللہ خدمت تو ہم کرتے تھے۔ فرمایا آپ اس سے بہتر ہو۔ تو خدمت بھی ضروری ہے، اعمال بھی ضروری ہیں۔ تو یہ محنت ہے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے تو جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے آئی ہیں، کوئی بیرون سے 7 مہینے لگا کر آئی ہو، یا کوئی اندرون سال لمبے رخ سے آئی ہو، یا کوئی پیدل چلہ ہو کسی مولوی صاحب لگا کر آئے ہوں، یا کوئی بیرون کے مہمانوں کی جماعت ہو، یا کوئی اپنی عمومی جماعت بھی آ سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو کارگزاری سنانے کے لیے آگے تشریف لیا یا ممبر کے قریب۔ عمومی جماعتیں بھی آ سکتی ہیں، کوئی 10 دن لگا کے آئے وہ بھی سنا سکتے ہیں، کوئی بیرون سے آئے ہو وہ بھی سنا سکتے ہیں، آگے تشریف لے آئیں۔ کو بیرون کے مہمانوں کو بھی اگر کوئی جماعت ہو تو بھیج دیں، آ جائیے۔ اچھا ساتھی نا وہ مطبخ تو کھلتا ہے 8 بجے، بعض ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں وہاں، دروازے پر جا کے دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ تو کھلے گا اپنے ٹائم پر، پھر کھڑے کھڑے مجبوری میں یہاں سے بھی عمل رہ جاتا ہے ان کا اور آگے سے دروازہ نہیں کھلتا۔ تو ہمارے مقدر کا دوسرا بندہ نہیں کھا سکتا، جس کے جو مقدر میں ہے نا وہ اس کو مل کے رہے گا۔ تو آرام سے آپ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ 8 بجے سے پہلے ہی آپ کو پہنچا دیں گے وہاں۔ اس لیے ہر آدمی کا جذبہ بھی اور کھائے ہم نہ کھائیں، تو اس سے پھر برکت ہو جاتی ہے۔ جی کون سنائے گا کارگزار؟ چلو آپ سنائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. ہماری جماعت کراچی کی جماعت ہے، 8 احباب پر مشتمل ہے. بیرون ہم نے 4 ماہ بھی لگا کر واپس آئے، اور جو ملک ہمیں ملا تھا وہ برونڈی تھا. تو جی برونڈی گئے تھے آپ؟ جی، شمالی افریقہ. اچھا. تو الحمدللہ برونڈی کے 6 بڑے شہروں میں کام کرنے کا موقع ملا، اور 35 مساجد میں ہم نے کام کیا الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے 4 مہینے پورے لگ گئے وہاں؟ 2 دن کم. اچھا، چلو 4 مہینے 2 دن تو کوئی بات نہیں. جی، ویزا مل گیا تھا الحمدللہ آن ارائیول اس میں. اچھا. تو 35 مساجد میں ہم نے کام کیا. اللہ کے فضل و کرم سے 21 جماعتیں 3 یوم کی وصول ہوئی، اور 5 جماعتیں اس میں چلے 3 چلے کی وصول ہوئی. اور 33 افراد نے پاکستان آنے کا ارادہ کیا، جس میں سے ہماری ان سے ابھی آخر اسی مہینے کے شروع میں بات ہوئی. تو ان میں سے 10 احباب تو ایسے تھے جنہوں نے ویزا بھی اپلائی کر دیا تھا، اور وہ ہو بھی گیا تھا تقریباً ان کا. اور 10 ایسے احباب ہیں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ انشاءاللہ 20 پاکستان کی ایمبیسی ہے برونڈی میں؟ امبیسی تو وہاں نہیں ہے میرے حال سے پاکستان کی، لیکن انہوں نے ادھر کوئی رابطہ کر کے کچھ ترتیب بنائی ہے. جو وہاں بڑے تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ جو اب آپ اس دوران جو 4 مہینے ہمارے ساتھیوں نے ارادہ کیا، تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ 10 کی تو ترتیب بن گئی ہے، تو مزید 10 کی انشاءاللہ بنے گی، جو رائے اجتماع سے پہلے انشاءاللہ 5 تاریخ تک کوشش کریں گے پاکستان پہنچنے کی، اور رائے اجتماع میں. اور وہ 4 مہینے کی ترتیب ہے، جو بھی ان کی ترتیب ہوگی اس میں پھر وہ اپنی ترتیب بنائیں گے. اچھا، ماشاء اللہ. اور آپ حضرات نے وہ جو چلے 4 مہینے کی 5 جماعتیں، ان کو کہاں بھیجا؟ ان کو ہم نے ایک تو ہدایت دے کے، ان میں سے کچھ جماعتیں جو ہیں وہ مرکز آئیں، پھر مرکز سے انہوں نے کچھ تشکیل کرائی. باقی کچھ ساتھی ان کے مرکز کے ایسے ہیں کہ وہ ادھر بھی آ جاتے تھے، تو ان کو رخ دے کے ان کو روانہ کر دیتے تھے. اچھا. سہروزے والوں کو تو ہدایات دی ہوں گی نا آپ نے؟ جی الحمدللہ، سہروزے والوں کو ہدایت دی. ان کی نصرت بھی کی؟ اصل میں وہ پہاڑوں پہ زیادہ تر تھے، لیکن وہ دور دور تھے، تو ایک جماعت کی نصرت کی تھی ہم نے الحمدللہ. وہ زیادہ دور جاتے تھے؟ ہاں، وہ زیادہ دور چلے جاتے تھے. اچھا. نہیں، ان کی نصرت تو بڑی ضروری ہے. غریب لوگ ہوتے ہیں، کچھ اکرام بھی لے گئے، کوئی ترغیب جا کے دے دی. پھر سہروزے والوں کو وہاں جا کے ترغیب دو تو وہ پھر چلے 4 مہینے بھی کر دیتے ہیں. ایک جماعت نے 6 جماعتیں سہروزے کی وصول کی، پھر وہاں جا کے ان کی نصرت کی، کچھ اکرام کیا، ان کو ترغیب دی، تو 2 جماعتیں چلے کی وہیں سے آگے نکل گئیں. تو نکلے ہوئے کو آگے نکالنا آسان ہوتا ہے، لیکن وہ ہم سے سستی ہو جاتی ہے. پھر ان کے حوصلے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں نکالا بھی، پھر ہماری. اور پھر وہ لوگ بہت سادہ لوگ ہیں، وہ اپنے گھر سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کر جاتے ہیں سہروزے میں. اکثر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اپنے گھر سے لے گئے بھی، جو یہاں کھاتے وہ لے جاؤ، وہاں بھی یہ مل جل کر گزارا کر لینا. اور 5 اعمال کا کیا حال تھا ان مسجدوں میں؟ 35 مسجدوں میں وہ لوگ تو یہ فرماتے تھے کہ ہماری ہر مسجد میں 5 اعمال ہیں، لیکن وہ ایسی 5-6 مساجد تھی جس میں 5 اعمال تھے. باقی تقریباً 20 مسجدوں میں جو ہے جزوی اعمال تھے، اور 10-11 مساجد ایسی تھی جن میں کوئی اعمال نہیں تھا. آپ نے وہاں کوئی جماعت بنائی جہاں اعمال نہیں تھے؟ کوشش تو کی ہم نے الحمدللہ، اور گشت کے لیے بھی جماعت بناؤ، امیر بناؤ، کوئی اعمال ان سے کرا لیے. ایسا کیا ہم نے الحمدللہ. جہاں جماعت نہیں تھی مقامی، ان کے سامنے بات رکھی، کام بہت ضروری ہے، اور کام کی اہمیت بیان کر کے. وہاں یہ سارے افریقہ والے ہیں یا کچھ انڈین بھی ہیں، پاکستانی؟ ہاں، انڈین بھی کافی ہے وہاں. بہت سے جو ان کے بڑے شہر ہیں، جیسے بجمبورا ہے، جٹیگا ہے، موہنگا ہے، اس میں انڈین کافی ہیں وہاں ان کے. اچھا. ان میں بھی کام ہے، ساتھی ہیں؟ الحمدللہ وہ ساتھی ہیں. ان میں سے کچھ تو مرکز میں بھی ماشاءاللہ اکثر تو نظر آتے ہیں، لیکن کام وہ اس میں کچھ نہ کچھ لگے ہوئے ساتھی الحمدللہ. اور گھروں میں اعمال کا کیا حال تھا؟ گھروں میں اعمال ان کے 2 جو بڑے شہر تھے ان میں تھے، باقی گھروں کے اعمال کی بہت کمی تھی، اور وہ حضرات بھی اس پہ فکر مند تھے کہ یہاں گھروں کے اعمال کی جو ترتیب ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. اچھا. آپ حضرات نے کوئی ترغیب دی ہو؟ بالکل. 70% آبادی تو گھروں میں ہے نا. جی. مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں، تو گھر میں تعلیم شروع ہو جائے. کوئی سہروزے، کوئی 15 وقت لگا تھا کوئی مستورات میں وہاں؟ ان کے 2 ایسے شہر تھے، جیسے ایک موہنگا تھا اور ایک ان کا انگوزی، جو ان کے بڑے شہر. اس میں 2 جگہ پر ایسا تھا کہ ان کے 15 یوم لگے تھے، تو ان میں جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا ہفتہ واری تعلیم بھی ہوتی تھی. اچھا. آپ حضرات نے ہفتہ واری تعلیم میں بیان کیا کسی نے؟
نہیں، اس کا موقع ہمیں نہیں مل سکا کرنے کا۔ اچھا، تو آپ حضرات ترغیب تو دی ہوگی بھی گھر میں اعمال شروع ہو جائیں۔ جی، اس کی ترغیب اب الحمدللہ وہ شروع میں تو کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں سنت کے مطابق شادی کرو۔ پھر گھر والی کہتی ہے آپ تو پھرتے ہیں سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتہ کیا کیا رواج چل رہے ہیں۔ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کیوں کرنا ہے، کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو آپ سہروزے میں چلے جائیں، سارے کام خود کر لیں گے ہم۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا پھر ان کی اپنی جماعت بن جاتی ہے، ماں جو ہے نا امیر بن جاتی ہے اور بچے مامور، پھر تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ حضور نے عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ لوگوں کو تو بڑے اخلاق سے بات آئیے تشریف لائیے، گھر والوں سے ایسے بات کیا کریں جیسے نئے بندے سے کشتوں میں جا کے بات کرتے ہیں، پھر گھر والے تبلیغ میں لگیں گے۔ بیٹا ہے تو ماں باپ کے فرما برداری کریں، اور ماں باپ ہے تو بچوں پہ شفقت کریں، بیوی ہے تو خامد کی تعظیم کرے، اور خامد ہے تو بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ ہر آدمی کے لیے الگ الگ احکامات ہیں۔ تو آپ حضرات اور یہاں سے جب نکلے تھے تو کیا نیت کی تھی آپ حضرات نے، کس لیے جا رہے ہیں وہاں برونڈی؟ الحمدللہ ہم نے یہاں نیت یہ کی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑھیا نیت کی آپ نے، اور اپنی اصلاح کی نیت بھی کی تھی؟ جی الحمدللہ ایسی بھی نیت کی اور تھی۔ حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت؟ جی، دعائیں کیا کیا پڑھی تھی جب وہاں سے نکلے تھے آپ؟ جیسے ہم مسجد سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا پڑھی تھی ہم نے۔ یہ آدھی دعا پڑھی تھی آپ لوگوں نے؟ پوری پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کر دی۔ بتاؤ کتنے وعدے ہیں چھوٹی سی دعا میں۔ اچھا دعا بھی نہیں یاد کرتے، فضائل بھی یاد نہیں کرتے، تو تبلیغ میں نکلنے کا تو کام دعوت دینا یا سیکھنا سکھانا ہے۔ دعوت دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں، ذکر یا عبادت یا پھر اس کے علاوہ کسی کام میں لگنا لایانی ہے، فضول ہے یہ۔ وہ پتہ نہیں ایران توران کی باتیں سنائیں گے، فلاں جماعت میں یہ ہوا، امیر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، پر ان باتوں کے کہتے رہے کہ یہ بتائیے تھا اب کیا کرنا ہے۔ اور آپ حضرات نے یہاں سے نکلتے ہوئے ہوائی جہاز میں کوئی نماز کا موقع ملا؟ جاتے ہوئے تو ہمیں نہیں ملا، لیکن آتے ہوئے جو ہے نا ہوائی جہاز میں ہمیں موقع ملا تو پڑھ لی تھی نماز؟ نہیں، اس میں یہ نماز تھی کہ عصر اور مغرب پڑھی تھی؟ جی، یہ ایک دفعہ انہوں نے اجازت دے دی تھی ہمارے کچھ ساتھیوں کو کہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ وہ پھر بیچ میں ان کا آنا جانا تھا، انہوں نے پھر منع کر دیا تھا دوبارہ۔ بس ان سے پوچھنا نہیں، موقع دیکھ کے داؤ لگانا چاہیے وہاں، بس موقع دیکھ کے داؤ لگا دیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہاں جی ہاں جی، بعض ایئر لائن والے تو سعودیہ والے تو بتاتے ہیں بھئی یہ جگہ ہے نماز پڑھو، بعض والے نہیں پڑھنے دیتے، نماز پڑھنی ہوتی ہے ہمیں جی، لیکن ایک فلاں جگہ ایسی ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک اچھی صرف یہ تھی کہ نیروبی کے ایئرپورٹ پر ہمارے ایک ساتھی نے ان سے جو عملہ تھا، پہلے باہر ہی ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ بھائی یہاں سے کوئی جائے گا نہیں، تو مسجد تھوڑی باہر تھی ان کی، جس جگہ ہم بیٹھے تھے اس سے تھوڑی باہر تھی، تو جانے نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے پھر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ 1 منٹ جانے کا اور 1 منٹ واپسی آنے کا، اور 5 منٹ آپ کو دیتے ہیں، 7 منٹ ٹوٹل، آپ اس میں اثر پڑھ کے واپس آ جائیں۔ تو ہمارے آدھے ساتھیوں نے الحمدللہ وہاں آ گئے تھے واپسی، پھر انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں اب ہم کسی کو اجازت نہیں دے۔ پھر وہ جو جہاز میں جنہوں نے پڑھی نا، ان میں سے ایک ساتھی نے پڑھ لی تھی، اور باقیوں کو انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہے نا بس یہ ہے کہ نمازوں کی فکر ہو نا، بعض اوقات وقت کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے
تو اور یہاں سے نکلتے ہوئے دعائیں بھی. پھر آپ حضرات جب وہاں پہنچے برونڈی میں تو پھر مرکز میں گئے تھے وہاں سے؟ جی بجمبورہ ایئرپورٹ پر اتر کے نا پھر وہ مرکز گئے تھے. بلال مرکز ہے وہاں کا, بجمبورہ کے اندر ہی. ایئرپورٹ پر آ گئے تھے ساتھی لینے کے لیے؟ جی ہاں, ساتھی آگے تھے. اچھا, پھر وہاں جا کے مشورہ کیا ہوگا؟ جی ہاں بالکل. مقامی لوگوں کو شامل کیا؟ اس وقت چند ہی لوگ تھے, چونکہ ہم لوگ گئے تھے تقریباً 10 بجے قریب صبح ان کے وقت کے مطابق. اچھا. اس وقت تھوڑے ہی لوگ تھے, لیکن ہمارا ان کے ساتھ پھر ساری بات ہوئی. پھر انہوں نے ہمارا رخ دیکھا جو ارائیومنٹ سے تھا, تو اس پہ تھوڑی سی انہوں نے تبدیلی کی. پھر انہوں نے کہا کہ اس رخ کے بجائے آگے اجتماع ہے برونڈی کا 28 اگست کو, جہاں سے بھی آپ گئے تھے, تو انہوں نے اس حساب سے ہمیں چلایا. تو ہم نے پھر یہاں فیکس کیا تھا کہ ہمیں انہوں نے اس پہ رخ پہ چلایا. آپس میں جوڑ بھی رہا الحمدللہ, جوڑ زبردست رہا. کہاں کی جماعت ہے آپ کی؟ کراچی کی. اچھا, کراچی کی جماعت. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے. آپ حضرات نے کیا ارادہ کیا, باقی زندگی کہاں لگانی ہے؟ ہمارے ان میں سے کچھ ساتھیوں نے یہ ارادہ کیا انشاءاللہ بڑوں کے مشورے سے باقی زندگی جو ہے نا وہ تو ہم نے اسی کام کو کرنی ہے. باقی ساتھیوں نے اپنے اوقات بڑھانے کا بھی کیا 2.5 سے 8 گھنٹے تک کا. اس میں کچھ ساتھی ایسے ہیں جو 6-7 گھنٹے الحمدللہ دے بھی دیتے, تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم انشاءاللہ 8 گھنٹے دیں گے. اور پھر جو ہے مہینے کے 10 دن کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور پھر جو ہے ہر سال جو ہے انہوں نے 4 مہینے اور پھر 2 سال کے بعد سفر کا ارادہ کیا. اچھا ماشاء. آپ حضرات بھی جائیں گے ملکوں میں؟ کون کون جائیں گے؟ اس میں یہ ہے, جی فرمائیے. ان میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ان کا ایک علاقہ ہے قیانزہ, تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ یہاں 1980 میں تقریباً 80% 90% مسلمان تھے. تو محنت نہ ہونے کی وجہ سے 2000 تک اس کی تعداد صرف 20% رہ گئی تھی مسلمانوں کی. اور یہ بڑا نقصان کی بات تھی. اس پہ ساتھی بھی خود بھی ساتھی کہ دیکھو کتنا فرق آ گیا, 90% 80% مسلمان اور اب سے 20% رہ گئے. اور پھر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ 2000 کے بعد جماعتیں الحمدللہ آتی رہیں, اب جو ہے تقریباً 30 سے 40% مسلمان وہاں ہیں. تو ابھی مزید اگر ساتھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کریں, جو ہیں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو پیش کریں حضرات کے سامنے, وہ پھر جو مناسب سمجھیں گے آپ کے لیے. لیکن آپ اپنے آپ کو پیش کریں انشاءاللہ. بیرون 7 ماہ ضرور لگائیں گے انشاءاللہ, ارادہ کرتے ہیں. نہیں, یہ تو سارے جوان ہیں, یہ تو سال لگائیں گے. 7 مہینے تو بوڑھے لگاتے ہیں, جوانوں کے لیے یہ تو سال ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ 1 سال مقامی کام کرو گے نا پابندی سے, 5 عمل, اس کو بھیجتے ہیں باہر ملکوں میں. جو 5 عمل کی پابندی نہیں کرتا اس کو نہیں بھیجتے. اور عمر 25 سال ہو کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ 65 سال ہو. تو اس لیے فرمایا جو یہاں کام کا مزاج بنے گا وہ آگے بھی جا کے کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا. تشریف رکھیں اور جماعت آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہمارے پیدل چلے کی جماعت تھی 35 دن کی تشکیل کی. بدین شہر سے 2.5 شہر دیہات میں تھی. یہاں سے جب جماعت بنی تو ساتھیوں کے مشورے سے 1 ستون کا طے ہوا. پھر الحمدللہ ایونٹ کی 6 اعمال میں سارے ساتھیوں نے جم کر حصہ لیا. پھر جب دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد ہمیں پرچی ملی تو اپنے رخ پر روانے کے لیے مشورہ کر دیا 2 ساتھی. تو جب رخ پر پہنچ گئے 12 مساجد میں الحمدللہ ہم نے کام کی. 12 مساجد میں سے صرف 1 مسجد میں 4 اعمال تھی, باقی تقریباً 4 مساجد میں صرف تعلیم تھی. ان 4 مساجد میں تعلیم کے علاوہ گشت بھی الحمدللہ شروع ہو گیا اور مقامی جماعت بھی بنائی گئی. اور باقی 12 مساجد میں سے تقریباً 2 مسجد میں امام بھی نہیں تھا. وہاں کے جو علماء تھے, جو بڑے حضرات سے, اس سے یہی بات بھی عرض کی گئی کہ اس کے امام کی بھی کوئی ترتیب بنایا جائے. اس نے بولا کہ انشاءاللہ ہم ترتیب بنائیں گے. اور ہمارے 24 گھنٹے کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے ساتھی تقریباً 3:30-4 بجے تہجد کے لیے اٹھتے تھے, محنت کرتے تھے, دعائیں مانگتے تھے, لمبی رکعتیں پڑھتے تھے, تسبیحات کرتے تھے. اور پھر فجر کی نماز کے بعد بیان کر کے مشورہ کرتے تھے. پھر مشورہ کے بعد متصل ہمارے ساتھی گشت پہ نکلتے تھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے. وہاں پر کھیت, اکثر لوگ کسان تھے, کھیتوں میں جاتے تھے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر تک. وہاں کی بستی کے لوگوں کے بارے میں ہم پوچھتے تھے کہ کہاں پر کام کرتے ہیں. آپ حضرات ناشتہ کر کے جاتے تھے یا ناشتہ آ کے کرتے تھے گشت میں؟ جب ناشتہ تیار ہوتی تو ناشتہ کر کے جاتے تھے, لیکن ناشتہ کی انتظار نہیں کرتے تھے. اچھا, دیہات کے لوگ نا صبح ملتے ہیں نا بیان کے بعد,
نکل جائیں. ناشتہ تھوڑا لیٹ کرتے ہیں. اگر ناشتے میں لگ جائیں گے تو پھر لیٹ ہو جائیں گے آپ. اگر زیادہ چائے کی عادت ہے تو نماز سے پہلے چائے پلا دیں. ایک جماعت نے ادھر کام کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے پورے 9 مہینے میں ناشتہ نہیں کیا. بس 11 بجے کھانا کھاتے تھے، پھر مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے. انہوں نے کوئی 150 جماعتیں نکالی اور 50 جماعتیں چلے کی، 150 سہروزے کی، اور اندرون سال کی، اور چلے 4 مہینے کی. تو تھوڑا سا ہمت کرنی پڑتی. دیہات کے لوگ صبح صبح ملیں گے آپ کو، اور اگر آپ تھوڑا سا لیٹ جائیں گے تو پھر ایک دفعہ نا وہ ادھر ہی تھر پارکر نگر پارکر میں، تو وہ لوگ صبح صبح نماز سے پہلے ہی بکریاں لے کے چلے جاتے تھے. تو ساتھیوں نے کہا بھی کیا کریں، یہ تو صبح صبح نکل جاتے ہیں. تو ساتھی بھی صبح صبح نکل گئے نماز پڑھ کے. وہ بکریاں لے کے جا رہے تھے، ان کے بکریوں کو واپس کیا، پھر ان کو مسجد میں جمع کیا. کہنے لگا ہمارا تو غسل بھی نہیں ہے، پھر ان کو غسل کرایا، کپڑے صحیح پہنائے، پھر ترغیب دی، پھر ان کو تیار کیا، پھر سہروزے کی جماعت بن گئی. آپ حضرات نے بھی نقد وصولیاں کی ہیں؟ ایک جماعت سے روزے کی نقد تہر ہو گئی. ایک جی. کتنے آدمی نکلے؟ 8 آدمی کی. پرانے تھے اس میں؟ صرف ایک ساتھی تھے اس میں، عالم تھا لیکن اس کا ابھی تک سال نہیں لگا ہوا تھا، روزیہ اور چلہ لگا ہوا تھا اس میں. تو آپ حضرات نے اس کی نصرت کی؟ نہیں کی. تو آپ نے بھی نصرت نہیں کی. مولوی صاحب کے بھی سہروزے لگے ہوئے تھے، تو آپ تو اپنے 2 ساتھی بھیج دیتے ان کے ساتھ، شام کو واپس آ جاتے. وہ ایک ساتھی تھا سال کا مولوی صاحب، وہ اس کا ادھر سامنے دیکھیں آپ، میری طرف نہ دیکھیں آپ. ایک ساتھی مولوی صاحب تھا سال کا، وہ اس کی نصرت کرتے تھے. نہیں، مسئلہ نہیں کہ ایسی جماعت ہو نا تو نئی ساتھی زیادہ، ایسی بستی میں بھیجو جہاں پرانے ساتھی زیادہ ہوں، اور اپنے جماعت کے ساتھی بھی چلے جائیں، لیکن رات کو نہ رہیں، شام کو واپس آ جائیں، تاکہ کچھ جائیں گے، کچھ سیکھیں گے تو آئندہ وہ فائدہ محسوس کریں گے. تو ایک ہی جماعت نکلی. آپ تو گشتیں تو زیادہ کرتے تھے، جماعت ایک ہی نکلی، کیا وجہ تھی؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر مساجد بالکل خالی پڑے ہوئے تھے. اچھا. محنت کی بہت ضرورت تھی، مسجد میں لوگ نہیں آیا کرتے تھے. یہ جو جس کے ساتھ بات ہوتی تھی وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ ہم صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، تو اسی وجہ سے سب سے پہلے اس کو مسجد میں آنا پڑتا تھا کہ مسجد میں آ جائے، 5 وقت نماز کی پابندی بن جائے. پھر جس کے ساتھ بھی بات ہوتی تھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہیں. نماز کی دعوت دیں، لیکن ان کو مسجد میں لائیں اور نکالنے کی محنت. جب وہ نکل جائیں گے تو وہ تہجد بھی پڑھیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے اور ذکر بھی کریں گے. آپ چاہیں کہ یہ تبلیغ میں نکلے بغیر نمازی بن جائیں، بہت مشکل ہے. نکل کر پھر یہ سارے عمل. اب دیکھو نا، آپ لوگ کتنے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اب یہاں آپ تہجد پڑھ رہے ہیں. یا ماحول میں جب آ جاتا ہے تو پھر آدمی بدل جاتا ہے. آپ ان سے کہو کہ آپ صرف نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھیں گے نماز. نہیں، ہماری کوشش آپ ان کو تعلق جوڑیں، محبت کریں، اکرام کریں، کھیتوں میں جائیں، دکانوں پہ جائیں، صبح جائیں، شام جائیں. کھیتوں میں جائیں نا تو 2 ایسے بندے جائیں جو ایک درانتی چلانا جانتا ہوں. آپ گئے، وہ گھاس کاٹ رہے ہیں، اسے کہنا ذرا درانتی مجھے دکھانا. ایک گھاس کاٹنا شروع کر دے، دوسرا دعوت دینا شروع کر دے. وہ کہے کہ مولوی صاحب اور دعوت دیں. اسے پتہ ہے نا میرا گھاس کٹ رہا ہے، اس کا گھاس کٹ رہا ہے تو ہمارا گھاس بھی کٹ رہا ہے. اور اس کو کام چھوڑا کے بیٹھ جائیں کہ مولوی صاحب آپ تو فارغ ہیں، اپنا کام کریں، آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو ان کے کام میں لگ جائے، ایک ساتھ ایک دعوت دینے لگ جائے. تعلق جوڑو، محبت کرو ان کے. پھر جا کے پھرنا. کتنے گھنٹے پھرتے تھے روزانہ خصوصی گشتوں میں؟ صبح کے ٹائم ہمارے خصوصی تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کی گشت ہوتی تھی. پھر زور کی نماز کے بعد بھی وہاں پر مقامی لوگوں کے ساتھ پوچھ کر کھا، جہاں پر اس کا کوئی اجرا بیٹھک وغیرہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے، اسٹاف ہوتا تھا، وہاں پر بھی جاتے تھے. خاص کر مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد بھی لوگ ملتے تھے کسی اجرے، کسی اسٹاف پر، اس کے ساتھ بھی خصوصی ملاقاتیں. اور اس کے ساتھ اکثر ہمارے ساتھ جوان تھے، اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اس کے ساتھ اپنے تعلق بناتے تھے. اکرام بھی کرتے تھے لوگوں کا آپ لوگ؟ جی الحمدللہ اکرام بھی کرتے تھے، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. ہاں. سالن میں نا پانی زیادہ ڈال لیا کریں، آدھا کلو، تو 2-4 آدمی کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ ہر رات کے کھانے میں اور صبح کے کھانے میں 2-3 مقامی لوگ ہمارے ساتھ چائے پلا دی، کسی کو نیم کو کھلا دی. مثلا ہے کہ لو آئیے تشریف لائیے، رومال بچھا دیا، کوئی ٹھنڈا پانی پلا دیا. وہاں گئے نا تو وہاں جب کھیت میں گھاس کاٹ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی نام یاد کر لیا. جب مسجد میں آئے نا، آئیے اسلم صاحب تشریف لائیے، وہ خوش ہو جائے گا، دیکھو میرا نام بھی یاد ہے ان کو.
وہ تو تعلق جوڑنا پڑتا ہے، پھرنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے۔ جب تک جماعت تھکے گی نہیں تو اس کی دعاؤں میں طاقت نہیں آ سکتی۔ جو دن کو تھکتے ہیں وہ راتوں کو روتے ہیں۔ مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے تھکا دینے والی محنت اور رلا دینے والی دعائیں اور گھلا دینے والی فکر۔ تو جب تک جماعت تھکے گی نہیں، پھرے گی نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک مول صاحب کہنے لگے ہمیں بھی لے چلے تشکیل میں، ہم نے تبلیغ سیکھنی ہے۔ میں کہ چلے مول صاحب۔ ہم نے تراویح پڑھی اور 9 بجے ہم نے کہا آئیں مول صاحب چلیں گشت میں، تبلیغ تو پھرنے پھرانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو 9 بجے ہم نکلے نا، روزے تھے تو ہمیں 12 بج گئے رات کے۔ تو مول صاحب کہنے کہ مجھے کہ جی تبلیغ کھل گئی میرے اوپر۔ میں کہ مول صاحب 3 گھنٹے میں تبلیغ کھلتی ہے۔ میں کہ آپ آرام کریں، آپ تھک گئے۔ ہم رات کو 3 بجے واپس، وہ بندے ایسے تھے جو ملتے ہی رات کو تھے، تو ہم نے اپنی تھوڑی راتوں رات جماعت بھی بن گئی چلے کی۔ جب تک تھکو گے نہیں، پھرو گے نہیں، تبلیغ اندر نہیں جاتی آدمی۔ ہاں جی، ایک جماعت نے بتایا کہ ہم اتنے پھرتے ہیں کہ ہمارا 5 کلو وزن کم ہو گیا ہے۔ 50 جماعتیں انہوں نے سال کی نکالی تھیں، 1 سال میں۔ تو یہ تبلیغ مسجد میں بیٹھنے کا کام نہیں ہے تبلیغ کا۔ آج کل مسجد میں بیٹھنا زیادہ ہو رہا ہے، گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے گشتے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے میں تو چڑیا کا بچہ بھی نہیں نکلتا۔ اور جو نقد نکالنا نہیں سیکھا اس نے تبلیغ نہیں سیکھی۔ ہاں جی، ہر آدمی کو فکر ہو جماعت نکالنے، تعلق جوڑیں، محبت کریں، اختلاط کریں، کھیتوں میں جائیں، دکانوں پہ جائیں۔ سیکھنا سکھانا بھی ہوا کچھ؟ الحمدللہ مذاکرے ہوئے؟ جی، جو تبلیغ کے کام کے مذاکرے تھے وہ اجتماعی طور پر ہوتے تھے، جو خصوصی مسائل کے مذاکرے تھے وہ انفرادی طور پر مذاکرے ہوتے تھے۔ اچھا، یہاں سے اسٹیشن اڈے پر بھی کوئی تعلیم کا موقع ملا آپ کو؟ الحمدللہ یہاں پر اسٹیشن اڈے پر ہماری ٹرین تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی، ہمارے تعلیم کا موقع ملا، تعلیم بھی کر دیا الحمدللہ۔ قریب کے لوگوں کو گشت بھی کر کے شامل کر لیں۔ گاڑی میں چڑھے تھے آپ؟ جی۔ ریل میں گئے تھے؟ ریل میں؟ جی۔ کیسے چڑھے تھے سنت کے مطابق؟ دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر جب چڑھ گیا تو بسم اللہ اللہ اکبر تو جب پڑھتے ہیں جب جانور ذبح کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم ہی نہیں لگانی یہاں، بسم اللہ الگ پڑھو اور اللہ اکبر الگ پڑھو، ہی نہیں لگانی۔ ٹھیک۔ بسم اللہ پڑھ کے چڑھنا اور چڑھتے ہوئے اللہ اکبر۔ حضور آتا ہے فضائل اپنے حیات و صحابہ میں، اللہ فرمایا ہم ایسی امت پیدا کریں گے جو اوپر چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے اور نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے، اور دین کی وہ محنت کریں گے، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ حلم ہوگا۔ اللہ پھر دین کی محنت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے علم میں سے علم دوں گا، اپنے حلم میں سے حلم دوں گا۔ تو اللہ اکبر اوپر چڑھنے کی وجہ سے سیڑھی چڑھو اللہ اکبر پڑھو، نیچے اترو تو سبحان اللہ پڑھو۔ بسم اللہ پڑھ کے چڑھ گئے، چڑھتے اللہ سیٹ پہ بیٹھ کے کیا پڑھا؟ 3 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے۔ پھر اس کے بعد جو سواری کا دعا تھا وہی پڑھ دیتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا ما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر اس کے بعد سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جب آپ چڑھیں بسم اللہ پڑھ کر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، سیٹ پہ بیٹھ کے یا سیٹ نہ ملے 1 دفعہ الحمدللہ پڑھنا، 1 دفعہ الحمدللہ، پھر سبحان الذی سخر لنا دعا، اس کے بعد 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ ترتیب ہے۔ دعوت بھی دی سفر میں، الحمدللہ دعوت کا موقع ملا۔ 2 کی جوڑیاں بنا کے نا پورے ڈبے میں، دائیں بائیں بھی ڈبوں میں دعوت دو۔ آپ تو دعوت دینا چاہتے ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے، پھر کیا کریں گے؟ اپنے ساتھی کو دعوت دے کر اس کو نشانہ بنائیں گے۔ ہاں، اپنے ساتھی کو دعوت، جیسے ساس ہوتی ہے نا خواخی، وہ کہتی بیٹی کو ہے، سناتی بہو کو ہے، تو کہنا اپنے ساتھی کو اور سنانا دوسروں کو۔
پھر یہ کہ بد نظری لایانی سے بچنا ہے، کیونکہ بد نظری سفر میں بہت زیادہ خیال، لایانی سے بچیں، غیبت سے بچیں۔ اذان دے کر نماز پڑھی سفر میں؟ الحمدللہ اذان دے کر نماز پڑھی، اپنی پڑھی یا اوروں کو بھی پڑھوائی نماز؟ لوگوں سے بھی پڑھوائی ہیں۔ لوگوں کو اذان دو، آؤ بھائی جماعت کرائیں گے، وہ اندر ہی نماز پڑھو، باہر نکل کے نہ پڑھنا، گاڑی 2 منٹ کے بعد چل پڑتی ہے۔ بعض ساتھی اپنی بزرگی دکھاتے ہیں، جب تک نماز نہیں پڑھیں گے گاڑی نہیں جا سکتی، گاڑی چلی جاتی۔ جی ہاں، اتنے بزرگ نہیں بنے کہ گاڑی ٹھہر جائے گی ہمارے لیے۔ جی ہاں، تو وہاں جب بستی میں پہنچے آپ بدین میں، تو پھر وہاں کیسے داخل ہوئے بستی میں؟ بستی میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلے جب سواری سے اتر گئے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ دعا پڑھی، اور ایک قرآن مجید کی آیات ربی انزل منزلا مبارکا فانت خیر المنزلین یہ پڑھی، اور اس کے بعد ساتھیوں کو جمع کر کے نیتوں کی تجدید کی، اور بستی کا جو دعا جو بستی نظر آ جائے، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب ارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین۔ پوری سنا دو انشاءاللہ، یہ بھی یاد کریں گے تشکیل میں جا کے، ساری سنا دو ان کو نا۔ جب بستی نظر آئی تو یہ دعا، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب ارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر أهلها۔ کون جب خیبر کی بستی نظر آئی تو حضور نے یہ دعا پڑھی، کون کون یاد کریں گے؟ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، یاد نہیں کرتے ہم۔ یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے کی باتیں، آپ بڑی قربانی کر کے نکلے ہو۔ حالانکہ جوان آدمی ایک دن میں 1 گھنٹے میں یہ دعا یاد کر سکتے، لیکن کوشش کریں گے تو۔ تبلیغ صرف پھرنے پھرانے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ ہاں جی، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کا سنت عمل، یہ دعا ہے نا جب حضور نے اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما۔ جب بستی میں داخل ہوں پھر کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا۔ ادھر ادھر کے لوگوں کو دعا میں شامل کرتے تھے؟ جی آؤ بھی دعا ہو رہی ہے۔ جی دعا شامل کر دیا اس سب کو۔ جب دعا میں شامل ہو جائیں پھر مسجد تک لے جاؤ، پھر نفل پڑھو۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تبلیغ والوں نے نا مجھے دعا میں شامل کیا تھا، ان کی میری دکان تھی ڈاکٹری کی، وہ دمات والے ڈاکٹر صاحب دعا میں تو شامل ہو جائیں، کہ دعا میں شامل کیا تھا، اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ہوں، ابھی تک دعا ختم نہیں ہوئی۔ کہتے پہلے دعا میں شامل کی، پھر کہنے لگے مسجد تک پہنچا دیں، پھر نفل پڑھوا دیے، پھر سہ روزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں لے گئے، شامل دعا میں کیا تھا۔ دکانداروں کو نہیں دیکھتے کیسے چلتے بندے کو پھانستے ہیں، آئیے آئیے تشریف لائیے، چودھری صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ اور خان صاحب کو چائے پلاؤ۔ ہاں جی، اور موٹا گاہک ہو تو آئس کریم کھلاتے ہیں پردے میں بٹھا کر، اور ساری آئس کریم انہیں کی جیب سے نکالتے ہیں، گاہک کی جیب سے، اپنی جیب سے نہیں کھلاتے۔ تو کہیں اتنے بھولے نہیں ہیں دکاندار، لوگ سمجھتے ہیں بڑے اخلاق والا، اخلاق نہیں ہوتے، اغراض ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہتے بڑا فلاں ہندو جو ہے نا بڑے اخلاق والا ہوتا، اخلاق والا ہے۔ اخلاق ہندو اور اخلاق تو وہ ہوتے ہیں جو ان کا بدلہ اللہ سے لینا ہوتا ہے ہم نے، یہ تو نقد ہی نکال لیتے ہیں کام ان کا۔ تو اپنے ساتھیوں نے کوئی ارادے بھی بڑھائے کہ نہیں؟ ہمارے ساتھی میں سے کسی کا بھی سفر نہیں ہوا تھا، انشاءاللہ یہ ارادہ کر دیا کہ ہم انشاءاللہ یہاں سے جا کر پاسپورٹ بنائیں گے۔ 4 مہینے لگ گئے سب کے؟ 2 ساتھی کے وہ 4 مہینے میں تھے، باقی سرانہ چلے میں تھے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ کہاں کے ساتھی تھے؟ پشین سے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں پشین سے ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، آپس میں جوڑ رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ کرکرا جائے۔ فرمایا دن بدن آپس کی محبت بڑھے اور کام کی فکر بڑھے، دعاؤں کی طاقت بڑھ جائے۔ حضرت جی فرماتے تھے قصوروار تم سب ہیں، اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں،
اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے اصلاح میں لگ جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ آپس کا جوڑ بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو جماعت ہر وقت عملوں میں مشغول رہتی ہے نا، یہ نہیں لڑتے کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو فارغ رہتے ہیں نا، یہ لڑتے ہیں، کبھی گشت کر رہے ہیں، کبھی تعلیم کر رہے ہیں، کبھی سیکھنا سکھانا۔ یہ جو فارغ وقت ہے نا، کیلولہ اور رات کو لیلولہ، بس یہ دوپہر کو ہوتا ہے کیلولہ، صبح نہیں ہوتا۔ جو جماعتیں صبح سو جاتی ہیں وہ کام نہیں کر سکتی، پھر وہ کیلولہ سنت ہے، زور سے پہلے تھوڑا سا آرام کر لو۔ جوڑ بھی رہا آپس میں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ 5 اعمال تو نہیں ہوں گے وہاں مسجدوں میں؟ صرف ایک مسجد میں 4 اعمال تھی، باقی مساجد میں نہیں تھی۔ 4 مساجد میں جزوی اعمال صرف اور صرف تعلیم تھی، اس میں الحمدللہ جماعت بنائی گئی، اس کے امیر کا انتخاب کر دیا۔ پرانے ساتھی کی بہت کمی تھی اور محنت کی بہت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت جزاک۔ تشریف رکھیں اور جماعت آ جائے۔ جی اور آ جائیں، صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سال کی جماعت ہے ٹنڈو الیار سے، مولانا جمشید صاحب کے شہر سے 10 آدمی۔ یہ دوسری تشکیل ہے ہماری۔ پہلے تشکیل سے ابھی ہم سال شروع کیا ہے یا ختم کیا ہے؟ جی شروع کیا ہے، اچھا، برکتوں سے ختم بھی ہو جائے گا۔ ہاں، تو یہ نہیں شروع ہو جائے تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ جی جی، تو یہ دوسری تشکیل تھی اچھا، کہ دوسری تشکیل سے پہلے ستون مقرر ہے، ساتھی 6 اعمالوں کا پابندی بالکل کرتے تھے مرکز میں۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھ جاؤ۔ اچھا، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیوں اٹھ کے جا رہا ہوں، باہر جا کے پریشان ہوتا میں کیوں اٹھ کے آیا ہوں، کام تو ہوتا کوئی نہیں۔ سمجھ آئی؟ 6 اعمالوں کی پابندی کیا کرتے تھے ساتھی سارا۔ آپ وہاں جہاں تشکیل تھی نا، جی جی وہاں پہنچ گئے، آگے چلو۔ جی جی ہاں، تو ہماری تشکیل تھی اللہ پاک کے فضل کرم سے جناب خوشحال ضلع، اور وہاں کا علاقہ وادی سون، اچھا، وادی سون میں علاقہ تھا جناب، چھچ کے ایسے اچالا ایسے نام تھا، بڑا علاقہ اچالا۔ اچھا، جی ہاں، وادی سون تو سونا ٹھنڈی جگہ ہے۔ جی ہاں، سردی تو تھی ماشاءاللہ، مگر علاقہ بہت اچھا ہے۔ اچالا علاقہ بھی بہت زیادہ محلہ اور بہت بڑا گاؤں ہے یعنی اچالا۔ تبلیغ کا کام زیادہ ہے وہاں؟ جی، تبلیغ کا کام زیادہ ہے؟ شکر الحمدللہ، تبلیغ کا کام بھی ہے۔ اچھا جی، وہاں جیسے پہنچے تو پہلی مسجد قبرستان والی مسجد تھی، اچھا، جناب جیسے مسجد میں بزرگ جاتے ہیں اس طریقے سے مسجد کے گیٹ پہ تنا دعا مانگی، تو 1-2 آدمی وہاں نزدیک دکان بھی ہیں، وہ دکان والے بھی شامل ہو گئے۔ پھر نفل صلاۃ حاجت ساتھیوں نے سب نے پڑھ لی اور مشورہ ہو گیا۔ 1-2 ساتھی ماسٹر صاحب ہے، پرانے ساتھی ہیں، 4 مہینے والے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر نا ان کے ساتھ مشورہ ساتھیوں نے کیا، اس نے سارا کچھ بتایا۔ پھر نا ساتھی نکل گئے گشتوں پہ، سارے گاؤں میں پھیل گئے سنا پرانے۔ اس نے مشورہ تو وہاں پہنچ کے مشورہ تو کیا ہوگا نا؟ جی ہاں، مشورہ کیا، مقامی لوگوں کو شامل کیا، ایک تھا ماسٹر صاحب، ان سے حالات بھی معلوم کیے، جی ہاں، چھوٹے بن کر یا بڑے بن کر؟ چھوٹے بن کے تو نا، کوئی ہجرت نصرت کی بات بھی کی، ہم نے ہجرت کی آپ نصرت کرو؟ جی جی ہاں، کیا بات کی نصرت ہجرت میں؟ جی نصرت کی، ان سے بات کی کہ نا ہم نے ہجرت کی ہے، آپ نصرت جنا ہجرت اور نصرت سے، مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں نے نصرت۔ کیا نصرت کی؟ نصرت کی آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دیں۔ ہم تو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو بھی نہیں دیتے، پھوپھی کو بھی نہیں دیتے، پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وراثت پر۔ اور مدینے والوں نے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دیں، اور ان کی کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔
ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہیں، دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں، میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اے انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرمایا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی وہ پکے ایمان والے اور ان کو ٹھکانہ دیا، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ فرمایا حضور نے اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہیں، جب تک زندہ رہیں گے دین کے لیے محنت کوشش اور جہاد کرتے ہی رہیں گے۔ ماشاء اللہ، یہ فضیلت سنائی ان کو؟ جی جی چلو۔ اچھا، پھر مشورہ کیا؟ جی ہاں، مشورہ کیا، مشورے کے بعد نا ساتھی پھیل گئے ساری بستی میں۔ اچھا، جی ہاں، امام صاحب کی خدمت میں بھی گئے تھے؟ امام صاحب کے نا معلوم کیا کہ اس ٹائم نہیں ملے گا، اچھا، ظہر کے بعد خود آ جائیں گے۔ ان کا گھر قریب تھا امام صاحب کا؟ جی گھر قریب تھا، مگر نا وہ ایک جماعت گئی نا تو جی، امام صاحب تو گھر میں تھے نہیں، تو انہوں نے جا کے امام صاحب کے گھر پھل وغیرہ بھیج دیے۔ اچھا، امام صاحب باہر گئے ہوئے تھے، وہ جماعتوں کو رہنے نہیں دیتے تھے۔ باہر سے آئے دیکھا جماعت بیٹھی ہے تو لڑنے لگ گئے، نکلو مسجد سے، نکلو مسجد سے۔ وہ تو لڑ رہے تھے، بچے ان کے پھل کھا رہے تھے اور بیوی ان کی سن رہی تھی۔ اس نے فوراً چھوٹا بچہ بھیجا کہ ابو کو بلا کے لائے۔ اندر گئے، بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟ مول صاحب ہنستے ہوئے اس نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں۔ بیوی کا تو ایک ہی بول کافی ہو جاتا ہے مرد کے لیے، حالانکہ آج تک بھی انہوں نے جماعت نہیں ٹھہرنے دی۔ اچھا، ہم سے اس میں سستی ہو جاتی، پہلے تو ہدیہ دیتے نہیں، دیں گے تو وہ 10 روپے کا مسواک دے کے آتے ہیں امام صاحب۔ ایک امام صاحب کہہ رہے تھے بوری بھری ہوئی ہے، سارے تبلیغ والے لے کر آئے، بتاؤ کوئی نمازیں پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، جنازہ وہ پڑھا رہا ہے، درس وہ دیتا ہے، جمعہ وہ پڑھاتا ہے، نکاح وہ پڑھاتا ہے، مر جائے تو غسل امام صاحب دیتا ہے، عید وہ پڑھاتا ہے۔ چلو لوگ تو قدر نہیں کرتے، تبلیغ والوں کو تو کچھ نہ کچھ مناسب کچھ ہدیہ بھی دے دیں، کچھ زیارت کی نیت بھی کریں، استفادے کی نیت بھی کریں، اور یہ ہے کہ گھر قریب ہو تو کچھ نہ کچھ کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ کہ نہیں ہم دین کا، ہم تو ایک چلے کے لیے آئے ہیں 4 مہینے، وہ تو 30 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، کتنے کام کر۔ مسجد میں امام نہ ہو، اب وہ جو مول صاحب سنا رہے تھے بدین کہ جی 2-3 جگہ امام تھے ہی نہیں وہاں، تو مسجد تو ویران ہوتی ہے پھر امام صاحب نہ ہو تو جہاں جائیں علماء کی قدر کریں، اور ان کے جو ہے ہدیہ بھی مناسب، جو آپ کی ہمت ہو کچھ نہ کچھ مناسب دینا چاہیے۔ اچھا ماشاء، اور کہاں کہاں گشتے میں جائیے آپ؟ جی، وہاں کے کوئی چودھری نمبردار سے ملے؟ جی ہاں، چودھری نمبردار بھی ان کے پاس بھی گئے، مل گیا چودھری صاحب بھی۔ اچھا، مل گیا جی، مسجد میں کم آتے تھے۔ کن آداب سے گئے تھے وہاں؟ تو نا 2 ساتھی گئے تھے چودھری صاحب سے ملنے کے لیے، تو وہاں مسجد جائیں نا تو ان کی چیزوں سے متاثر نہ ہوں، جی جی ہاں، مگر اور ان کی چیزوں کی نفی بھی نہ کریں۔ ایک جماعت گئی نا، وہ کہہ رہے ساتھی چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکا رکھے ہیں، یہ تو فرشتے بھی نہیں آتے۔ کہ مول صاحب جائیں اپنا کام کریں آپ، وہ تو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے فوٹو نکال رہے ہیں، ان میں استعداد نہیں ہوتی اتنی، ان کو بس ماشاءاللہ ان کو حوصلہ بڑھاؤ کہ بھئی دین پہ چلو گے اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت نفی بھی نہ کریں ان کی۔ جی، اور وہاں اور گشتوں میں کہاں کہاں جاتے تھے آپ حضرات؟ پرانے ساتھی ملے کچھ؟ جی، پرانے 3 ساتھی اس مسجد میں، قبرستان والی مسجد میں 3 ساتھی پرانے۔ سب سے پہلے پرانا یہ پیشوا مولوی صاحب جو ہے وہ پرانے آدمی ہیں،
4 مہینے ان کے لگے ہوئے ہیں. اچھا جی ہاں. پھر آئے تو ہم نے مولوی صاحب کا اکرام کیا، مگر پھر ہم ہر جس ٹائم بھی دسترخوانہ لگاتے تھے مولوی صاحب کو ہم منت سماج کر کے سلام وغیرہ کر کے نا مولوی صاحب کو ہم اپنے ساتھ دسترخوانے میں بٹھا لیتے تھے. بہت اچھا کرتے ہیں. مؤذن کو بٹھا لیا کریں، خادم کو. جی. تو نا پھر مسجد میں 5 اعمال تو ہیں قبرستان واری میں، مگر سروزہ نہیں آئے. نکلتے ہیں اپنی مرضی سے نکلتے ہیں نا. آپ حضرات نے سروزہ نکالا پھر وہاں سے؟ جی کوشش تو بہت کی. جو ایک کتنے دن کی تشکیل تھی وادی سون میں آپ کی؟ جی 18 دن کی. تو کتنی مسجدوں میں کام ہو گیا؟ 6 مسجدوں میں. کوئی نقد بھی نکلا؟ جی بس نا نقد ایک ساتھی سروزے کے لیے ہمارے ساتھ تھا، باقی نقد خروج نہ ہوا اس وجہ سے کہ نا اور جو جماعت بن گئی. یہ آپ کی دوسری تشکیل تھی؟ جی ہاں. پہلی تشکیل میں نکلا کوئی؟ جی جو اس سے پہلے جو تشکیل ہوئی تھی جی اس میں نکلا کوئی؟ جی ہاں. اس میں تو ایک 4 مہینے والا ساتھی وصول کیا تھا اور 2-3 ساتھی سروزے میں ملے تھے. اچھا یہ اندرون سال والے ہوں یا جب بیرون والے ہوں نا جو ابتدائی چلہ لگاتے ہیں، جب تک یہ چلے 4 مہینے کی جماعت نقد نہیں نکالیں گے تو ان کو لمبا رخ نہیں دیتے. چلہ پورا بھی ہو جائیں مشورے میں کہیں گے بھئی ایک تشکیل ان کی اور کرو، تاکہ یہاں سے چلے 4 مہینے کی جماعت. ایک دفعہ 120 جماعتیں بنی تھیں پرانوں کے جوڑ پر، یہ 2000 کی بات ہے. جب وہ یہ مارچ میں جوڑ تھا پرانوں کا، واپس آئے تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ جو جماعتیں گئی تھیں کوئی نقد وصولی کر کے لائی ہیں؟ بتایا کہ یہ نقد وصولی نہیں کی انہوں نے. یہ کہہ رہے ہیں بھی آگے بجائی ہے گندم کی اور پھر آگے اپریل کے مہینے میں کٹائی ہے گندم کی. حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا جو جماعت جہاں گئی تھی پھر دوبارہ اسی مسجد میں جائے اور نقد وصولیاں کر کے لائے. جماعتوں کے تو ہوش گم ہو گئے، ذرا کل تو واپس آئیں پھر جائیں وہیں، لیکن جائے. ایک جماعت کہنے کہ ہم اتنے فکر مند ہو گئے کہ ہم خدمت میں لگانا بھی بھول گئے ساتھیوں. کہتے ہیں شام کو جمع ہوئے کھانا، اس نے کہا تو خدمت پہ ہی سب گشتوں میں چلے گئے. کہتے ہیں کہ ہم نے دہی اور یہ ٹماٹر کھیرے وغیرہ ڈال کے رائتا سے بنا کے کھانا کھایا. بڑا اکثر جماعتیں 35 آدمی اسی بستی سے، کوئی 20 کوئی 15 کوئی 10، اکثر جماعتیں نقد وصول. جماعت بھی وہی، بستی بھی وہی، مسجد بھی وہی. کیا ہوا؟ محنت بڑھ گئی، فکر بڑھ گئی، دعائیں بڑھ گئیں، رونا بڑھ گیا، پھرنا بڑھ گیا. تو ہم جب کریں گے نا رات دن پھریں گے تھکیں گے، پھر لوگ اللہ ان کے دلوں میں بدل دیتے ہیں. تو دوستو گشتوں میں بہت زیادہ پھرنا پڑتا ہے. آپ بھی نکالیں گے کل جائیں گے جماعتوں میں انشاءاللہ تعالی. کون کون نقد جماعتیں نکالیں گے؟ پھر تو آپ کو تو کھانا وانا بھی نہیں بھول جائے گا آپ کو. اکثر دیکھیں نا ساتھی چونکہ گشتیں بہت کم ہوتی ہیں، پھرنا پھرانا تو اکثر صحت لوگوں کی اچھی ہو جاتی ہے تبلیغ میں نکل کر، کیونکہ پھرتے تو ہیں نہیں ہم. اس لیے دوستو صحابہ کرام تو تھکتے تھے دین کے لیے. اگر دین کے لیے نہیں تھکو گے پھر دنیا کے لیے تھکو گے، دین کے لیے نہیں پھرو گے پھر دنیا کے لیے پھرو گے. دین کا غم نہیں لگے گا پھر دنیا کا غم لگ جائے گا. ہاں یہ دل خالی نہیں رہتا. ہر صحابی کو تڑپ تھی کہ کیسے لوگ جہنم سے بچے. تو آپس میں آپ حضرات نے کوئی جماعت، ایک آدمی نکلا سروزے کا. جی کیا بھائی آپ تو کہہ رہے بہت اچھا علاقہ تھا، وہ لوگ بہت اچھے تھے، موسم بھی اچھا تھا، وہاں تو پسینہ بھی نہیں آتا آدمی کو، جتنی مرضی گشتیں کر لے. وہاں جماعت بن گئی تھی چلے 4 مہینے کی، پھر اگر نہ نکلیں گے اجتماع سے. اچھا اجتماع تو یہی ان کا اجتماع ہے. اجتماع ان کا ہے، اجتماع پہلا ہے دوسرا ہے؟ پہلا ہے ان کا. تو اب
जमायतें जना उसी गांव से कभी भी बस इज्तिमा के लिए नहीं हुए हैं, दूसरी जगह लोग जाते फिर हैं। उनकी क्या तरतीब बना कर आए? तो कोई अमीर बनाया, कोई तारीख तय की, कब निकलेंगे? आप उनसे कहते भी अब आप निकल जाओ, रास्ते में 10-12 दिन लगा के फिर तुम्हारा इज्तिमा आ जाएगा। वैसे ना इज्तिमा के लिए साथियों ने बहुत भरपूर कोशिश की और इज्तिमा के लिए लोग भी 40 उधर तैयार हो गए ना, कभी भी 40 लोग उसी गांव से इज्तिमा के लिए तैयार नहीं हुए। अल्लाह के फजल करम से 40 लोग। लेकिन आप हजरात के लिए भी तो ज़रूरी है ना, चिल्ले 4 महीने की जमात निकलेगी तो लंबा रुख मिलेगा, फिर कहीं कसूर लाहौर ही ना फिरते रहें आप यहीं। तो फिर ये आइंदा एक तश्कील और है ना आपकी? जी हाँ, एक तश्कील तीसरी। जी हाँ, तो इसमें ज़रा ज़ोर लगाना है आप लोगों को। जी जी, आप दुआ करें, सारे साथी दुआ करें कि अल्लाह पाक नहीं, इस दफ़ा ज़रा ज़ोर, क्योंकि आखिरी तश्कील है ना, फिर चिल्ला पूरा हो जाएगा आपका। 5 अमाल का क्या हाल था इन मस्जिदों में? ये 2 मस्जिद में बिल्कुल थे जना, हम मकाम आपके जाने से कोई अमाल बढ़े? जी, नमाजियों में इजाफा हो गया। नमाजी पहले थोड़े मिसाल थे। के तौर पर तालीम नहीं थी, किसी नौजवान का इकराम करके उनसे तालीम शुरू करा देते हैं। जी हाँ, ऐसे भी वहाँ हुआ। गश्त नहीं होता, उनको अपने साथ मशवरे में बिठाते, अगले दिन अलग बिठाते, अपना साथी बिठाते, कभी मशवरा शुरू करा देते। अगर वो कहेंगे जी हम जुम्मे को गश्त करेंगे, भाई आज तो हमारे सामने कर लो, आइंदा बेशक जुम्मे को कर लो। काम तो करने से आता है ना, अब तरगीब दे दें तो फिर ऐसे तो काम नहीं बनता। जैसे किसी कोई तैरना तो तैरने से ही आता है ना, तैरने का मुज़ाकरा करें फिर दरिया में फेंके, इंशाल्लाह डूब जाएगा वो। तो उनको अमलन ज़ोर लगाना पड़ा। खुद करना आसान है, औरों से कराना मुश्किल है। जमा करो उनको, असर से पहले जमा करो। ओ जी बैरूनी गश्त हम तो बुध को करेंगे, आज तो हमारे सामने कर लो, आइंदा बेशक बुध को कर लेना। कितने साथी जमात में? 10। शामाशा जी जमात तो बड़ी जानदार है आपकी, तो ज़रा इस दफ़ा ज़रा ज़ोर लगाई। ये तीसरी तश्कील है आपकी। जी, तश्कील वालों को बता देना कोई आसान सी जगह दे दें जहाँ से वसूली हो जाए, फिर वो आपको फिर आखिर में फिर परेशानी होगी आपको। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। आप हज़रात फिर वहाँ और कहाँ गश्तें भेजते थे? ना इतना दूर नहीं भेज, कोई साथी ले जाता था। नहीं, कोई नौजवान नज़र आ गया कि जवानी में जो इबादत करेगा अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। वो गरीब आदमी गश्त में, गरीब आदमी अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। कोई सफ़ेद दाढ़ी वाले मिल गया कि सफ़ेद दाढ़ी वाले से अल्लाह को हया आती है। कोई रिटायर बुज़ुर्ग है ना, उनको तलाश करो। घर वाले कहते हैं दादा वो सब्ज़ी बहुत अच्छी लेकर आते, उसको सब्ज़ी में फंसा रखा है बूढ़े आदमी को। ये जो स्कूल कॉलेज में फ़ेल हो जाते हैं इनको तलाश करो, ये जल्दी निकल जाते हैं। और ये जो एक दफ़ा बहुत सारे नाज़िम आए थे चिल्ला लगा, जो इलेक्शन में हार गए थे ना, वो चिल्ले में आ गए थे। हार जाए ना फिर जल्दी निकलता है बंदा। तो ऐसे साथी गरीब को देहातों में, खेतों में, हर साथी को फ़िक्र हो कि नमाज से पहले मैंने एक आदमी को दावत देनी है, नमाज पढ़ते ही एक आदमी को दावत देनी। हम तो माशाल्लाह अगली सब में बैठ जाते हैं सारे बुज़ुर्ग बन के तस्बीह लेकर। भाई ये तस्बीह तुम घर भी पढ़ सकते थे, तुम दावत सीखने आए हो यहाँ। हर जगह दावत, हर किसी को दावत, हर मौके पर दावत। अगर दाई ना बने तो वापस जाकर काम नहीं कर सकते थे। हाँ जी, एक आदमी है लाहौर से, 4 में लगाकर हाजी अब्दुल्ला साहब से मिलने गया। हाजी साहब मैंने 4 में लगाया, मैं सारे दिन कुरान पढ़ूंगा मैं। हाजी साहब रहमत फरमाए तो मेरे काम का तो बना नहीं तो क्या करूं? तो क्या काम करता है कि रक्षा चलाता हूँ। था पश्तो वाला कि जितने रक्षे वाले लाहौर में सबको 4 महीने के लिए लिया, ये है काम। तो इस दफ़ा आप हज़रात ने ज़ोर लगाना है। सब बूढ़े बूढ़े हैं, ये कोई जवान भी हैं साथ? 2-3 जवान हैं, दूसरे हम बूढ़े हैं। हाँ नहीं, बूढ़े तो नहीं हैं, आप भी ठीक हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह नकद जमात निकलनी इंशाल्लाह। आइए तशरीफ़ लाइए आप। हाँ। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम। बस मेरे भाई दोस्तों, हमारे जुमात फिशिन का साल का जुमात है, पहले तश्कील पे हम लोग निकला हुआ है। यहाँ पे जब पहुँच गया तो अपना अमल यहाँ पे करते हुए यहाँ से फिर
پرچی مل کر کے روانہ ہو گیا. مغرب کی نماز آپ پہ پڑھے, عشاء کی نماز گاڑی اسٹیشن تک بس والے کی جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں پہ اپنا بستر سامان وغیرہ رکھ کر کے. آپ حضرات کی سال کی جماعت ہے؟ 6 سال کی جماعت ہے. پہلے آخری چلہ ہے یا پہلا چلہ ہے؟ پہلا چلہ ہے, پہلا تشکیل ہے. اچھا ماشاء اللہ. کہاں گئے تھے آپ تشکیل میں؟ یہ اڈیالہ پنڈی پہ, اڈیالہ جیل جو ہے وہاں پہ ہمارے. اچھا ہڈیارہ جیل گئے تھے. اچھا کتنے دن کا تشکیل تھا؟ 17 دن کا تھا. 18 دن. وہاں پہ 6 مسجدوں میں کام کر لیا تو الحمدللہ آپ لوگ کے دعا کے برکت سے. آپ حضرات ہڈیارہ پہنچ گئے, آگے چلو. وہاں پہ جو ہم لوگ چلا گیا تو پہلے مسجد میں جب پہنچ گیا وہ تو رات تھا. وہاں پہ رات گزار تقریباً 2:30 یا 3 بجے کے ٹائم تک. اس راستے میں کسی محلے کی مسجد میں ادھر گزارا, وہاں پہ اپنا عمل کر کے صبح کے 6 نمبر بھی بیان کیا. پھر بعد میں مشورہ کر کے تھوڑا آرام کر دیا. آرام کے بعد پھر سمجھو 10 بجے یا 11 بجے کو 1-2 ساتھی جا کر کے چلا گیا تو گاڑی لایا, پھر اپنے جگہ تک پہنچ گیا. وہاں پہ جب پہنچ گیا تو نماز کی ٹائم تھے, بس اپنا مشورہ کر کے وضو کر کے جب پھر تعلیم کر لیا. تعلیم کے بعد پھر ایک دم ان کو اطلاع دی کہ بھائی ہماری جماعت آیا ہوا ہے, سال کی جماعت ہے. تو آپ وہاں ظہر کی نماز میں پہنچے تھے؟ یہاں ظہور کی نماز تک تو پہنچے. پہلے دن اعلان بھی کرنا چاہیے. ہاں تو اعلان کر دیا کہ تعلیم ہوگا, جماعت آیا ہوا ہے. بعد میں پھر اس کے امام کے ساتھ بھی مل گیا اور مشورہ کر کے پھر بعد میں گیا جا کر کے گشتے بھی کروا دیا. تو وہاں پہ پھر کام شروع ہو گیا. تو الحمدللہ آپ پہ جو 3 دن گزارا تو سمجھو ایسے کہ ہم لوگ نے 2-3 دن گزارے تھے یا 2-3 دن کام کیا تھا؟ کام تو کیا تھا نا, تو اسی وجہ سے تو گزارا تو یہ ہوتا ہے نا ایسے کھا پی کے گزار دیا. ہاں وہاں پہ جب وہ کام کر لیا نا, محنت تو کر لیا, تو وہاں سے الحمدللہ پھر ایک جماعت بھی بن گیا سے روزے کا نقد. اچھا ماشاء اللہ. اس سے جماعت کتنے ساتھی وصول ہو گئے؟ 8-10 ساتھی تھے. اگر پرانے زیادہ ہوں تو ایسی بستی میں بھیجو جہاں نیا کام, اور نئے زیادہ ہوں تو ایسی بستی بھیجو پرانے ساتھی زیادہ ہوں. اور اگر سارے ہی نئے ہیں, کوئی سنبھالنے والے نہیں ہیں, پرانا ساتھی نہیں ہیں, تو ایسی جماعت کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھو, سارے اعمال سکھاؤ, 2 دن کے قریب کی بستی میں بھیجو, اور بستی والے بھی نصرت کریں. ہمارے ساتھی صبح چلے جائیں, شام کو واپس آ جائیں. اگر 1-2 آدمی وصول ہوئے ہیں, جماعت کی شکل نہیں بنی, تو اپنے ساتھ بھی سہروزہ لگوا سکتے. اچھا ماشاء اللہ, بڑی ہمت کی آپ لوگوں نے. تو پھر دوسرا مسجد جدھر مسجد پہ ہم لوگ چلا جاتے تھے تو مشورہ کر کے پھر ہم لوگ گشتے بھی کراتے تھے. ایک جماعت بنا کر کے وہ امام کے ساتھ مل جاتے تھے, اسے دعا کی درخواست کر لیتے تھے کہ دعا کی درخواست ہے. پھر وہاں پہ مقامی لوگ جب رات کو آتے تھے تو ان سے مشورہ کر کے پھر عشاء کے بعد گشتے کروا لیتے تھے. اچھا, جا کر کے عشاء کے بعد شہر کے اندر تھے یا دور تھے, دیہات؟ یار وہ تو شہر بھی نہیں تھے اور دیہات بھی نہیں تھے, درمیانے سے ملا سا علاقہ, ملا سے تھا. پھر عشاء کے بعد لوگ بہت مل جاتے ہیں. تو عشاء کے بعد بھی جا کر کے گشتے کروا لیتے تھے, اور بعد میں جو آ کر کے پھر کانا ہم لوگ جو تھا عشاء کے بعد تو اس کو ٹائم معلوم نہیں تھا, پہلے گشت کرا لیتے تھے, بعد میں ہم لوگ کے کانے ہوتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. اس طرح الحمدللہ کتنی مسجدوں میں کام ہو گیا؟ 6 جماعتوں میں. 6 مسجدوں میں. 6 جماعتوں میں میرا خیال. کوئی نقد جماعتیں کتنی نکل گئیں؟ 3 جماعتیں سے روزے کے الحمدللہ نقد نکل کے اس کو خود بھی ہدایت دے دیا, جہاں پہ اس کو روانہ کر دیا تو دوسرا دن اس کے پیچھے 1-2 ساتھی بیٹھتے تھے, ان کی نصرت بھی کر لیتے تھے, ان کے کرام بھی کر لیتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. اور 2 جماعتیں سے روزے کے بن گیا, انہوں پھر 22 تاریخ کا ٹائم دے دیا کہ 22 تاریخ کو نکل جائے. چلے کا جماعت نہیں بنا؟ چلے کے ایک نقد جماعت نکل گیا. 2 جماعتیں والوں نے تو اجتماع کے لیے ارادہ کر کے ان سے نقد بھی وصول کیا, ان کے امیر کو بھی معلوم کر دیا. تو پھر انہوں نے بولے کہ ہم لوگ جو 2 جماعتیں, اس نے کہا کہ ہم جو نہیں, آپ کے سامنے چلے کا جماعت نکلا تھا؟ وہ ہمارے سامنے. کتنے آدمی نکلے تھے؟ 10 آدمی تھے. نکل گئے؟ وہ نکل گیا. کہاں بھیجا؟ زکریا مسجد بھیجا ان کو؟ نہیں, وہ تو بس وہ لوگ اپنے ترتیب بنایا کہ ہم لوگ تو زکریا مسجد سے پھر جائے گا اجتماع پہ. اچھا, تو بڑی ہمت کیسے وصولی کی آپ حضرات؟ تو ہم لوگ جا کر کے اس کے پیچھے جاتے تھے, جو ایک ساتھی کے پیچھے گشتے لگاتے تھے. وہاں پشتو والے لوگ تھے؟
मखलूत थे, मखलूत। उर्दू वाले भी थी, पश्तो वाले किले भी पे थे। निकले हैं वो पश्तो वाले हैं। पश्तो वाला भी थे, उर्दू वाले भी थे, मखलूत थे। उस एक जुमा से तो दो बड़े करनेल वाले आदमी थे, उस मस्जिद पे छोड़ते भी नहीं थे, तो हम लोग ने साथ में दूसरा मस्जिद ले लिया, तो वहाँ पे पड़ाव डाला, फिर इसके मस्जिद में दो दुआ करके घुस जाती थी, फिर उनके साथ बात होती थी। उधर एक दो साथी थे, उन्होंने फिर अच्छा खूब गश्ते भी करवा दिया। वहाँ के कर्नल ने जो था ये मशवरा किया था आपकी कि जमात वाले को ये आपकी जमात कहाँ की जमात है? हमारे जमात कोयटा ज़िला पिशीन किले करबला का है। अच्छा, करबला। हाँ। आपने बड़ी हिम्मत की माशाल्लाह। बस आप बुजुर्गों ये की पहला दुआ- तश्कील था आपका? ये पहला तश्कील है, अल्हम्दुलिल्लाह। और गश्तें कहाँ कहाँ भेजते थे आप लोग? जितने दूर भी साथी बताते थे उनके पीछे जाते थे, नहीं छोड़ते थे। अच्छा, शेरजी वाले के पीछे भी लग जाते थे, शेले वाले के भी पीछे लग जाते थे। रात के शाह को माले वाले से कहते थे कि भाई जो भी आदमी मस्जिद में नहीं आ रहा या कोई वक्त लगाए उनके पीछे हमको ले जाओ। जिस वक्त ले जाता तो हम लोग जा करके उनके पीछे गश्त करा अच्छा, लेते। इन मस्जिदों में 5 अमाल का क्या हाल था? 5 अमाल के मस्जिदों में अमाल जुजी अमाल थे। अच्छा, 2 मस्जिद में जुजी थे, 3 में तो बिल्कुल थे नहीं। फिर उन्होंने साथ अमाल भी करवा दिया। आखिरी दिन हम लोग से अदा भी गश्त भी करा लेते थे, मगरिब के बयान भी देते थे और तालीम भी उससे करवा लेते थे, मशरे में उसको बिठा लेते थे। फिर उन्होंने क्या इरादा किया कि इंशाल्लाह फिर हम लोग अपना अमाल को पूरा कर देंगे। और सीखना सिखाना भी हुआ। आपने आपस में सीखना सीखा। घरों के बारे में क्या फिक्रमंदी है कि घरों में भी तो 70% आबादी घरों में है, मर्दों से ज़्यादा औरतें हैं। वो तो घरों के लिए तो भाई ये सोच लगा, ये फिक्र लग गया। जो उनको मर्दे आते थे उनसे बात होती थी तो फिर उनको बताते थे कि भाई आप लोग इधर जो भी हदीस सुन रहे हैं, जो बयान सुन रहे हैं, तो इसके मुतालिक आपको इसको अपने घरों में सुना दूँ। उन भी अपने घरों में भी तालीम शुरू नहीं, कर। ये तो पढ़े लिखे लोग थे, इनको कहे किताब खरीदो, मुस्तकिल घर में तालीम हो, 6 नंबर हो। बस उसको तालीम की तरगीब देते थे कि भाई घर में भी तालीम शुरू कर। अच्छा, आप हजरात तालीम कितने घंटे करते थे? तालीम तो हमारे 2.5 घंटे होते थे। कभी कभी जो साथी बहुत देर से आते थे तो कभी कभी 2 घंटे होते थे, वरना 3 घंटे पूरा, 2.5 घंटे पूरा कर लेते थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो 6 नंबर भी एक ही हल्के में बयान कर देते? 6 नंबर तो हल्का एक बना कर के सारे हल्के सार साथी से एक अपना पूरा 6 नंबर बयान करते थे। अच्छा, माशाल्लाह। कोई मुज़ाकरे भी किया आपस में? हाँ, मुज़ाकरे। फिर जो असर की नमाज के बाद जब खाना खा लेते थे, खाने के बाद असर के बाद खाना खाते थे? ये क्या ज़ोहर के बाद। हाँ, असर के बाद तो मुँह में गश्त करते हैं ना। ज़ोहर के बाद जो खाने खा लेते थे, इस पे मौका मिल जाते थे, फिर अपने मुज़ाकरे भी कर लेते थे। अच्छा, नमाज के मुज़ाकरे, जोड़ के मुज़ाकरे कर लेते। आपस में जोड़ भी रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, जोड़ पड़ सब साथी। रात दिन जो गश्तों में फिरते हैं ना, तो वो जोड़ भी होता है फिर। तो कब शुरू किया आपने? ये इज्तिमा से शुरू किया, ये जो किला अब्दुल्ला का इज्तिमा? हम लोग का रवानगी जो है कोटे से 9 महीने के 27 तारीख से हमारा रवानगी पिशीन से हुआ था, फिर यहाँ पे पहुँचे थे 9 तारीख को। 9/27। शाबाश, तशरीफ रखें, अल्लाह कबूल फरमाए। आप आ जाइए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आपने सुना नहीं? नेपाल से आप सुना सर? हमारी जुमात जो है अल्हम्दुलिल्लाह 7 साथियों पर जो 7 साथी थे, और तश्कील हमारा सोमालिया में हुआ। सोमालिया में मगादेशों में तश्कील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि उनके पहले हमारा तश्कील इंडोनेशिया था, तो ज़रा वक्त ज़्यादा गुजरने की वजह से बुज़ुर्गों के पैगाम के मुताबिक हम उधर के लिए यानी रवाना हो गए। तो सुन्नत तरीक़ों का, दुआओं का, अमाल का इंशाअल्लाह मुज़ाकरे करते हुए, खुद अमल करते हुए चलते। तो मगादेशों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यानी 70 दिन का तश्कील था। तो 60 दिन तो हमारे तश्कीलों में रहे। कहाँ की जमात है ये? ये तेमरगर की जमात है जी। तेमरगर कहाँ गई? तश्कील कहाँ थी? ये मगादेशों में हुआ। मराकेश? मगादेशो। अच्छा, मगादेश। हाँ जी, हाँ, सोमालिया। कितने महीने काम किया वहाँ? वहाँ पर 2 महीने काम किया। तो 70 दिन थे, लेकिन 2 महीने काम किया। अच्छा। तकरीबन 23 मस्जिदों में। वीज़ा लेट मिला था? लेट। अब कितने दिन बाकी हैं आपके? अभी 20 दिन बाकी। 20 दिन। तो 70 दिन में कितनी मस्जिदों में काम हुआ? 23 मस्जिदों में काम हुआ।
कोई नकद भी निकला? तकरीबन यानी 6 जुमातें चिल्ला 4 महीने के उसूल है अल्लाह के फजल करम से, और 2 जुमातें पाकिस्तान के लिए 7 माह के, एक तो आ गया है, एक अभी 3-4 दिन के मैं पहुंच जाए। से रोज़े की कितनी जमातें निकली? से रोज़े के यानी 22 जुमातें अल्लाह के फजल करम से निकली। हिदायत दी उनको? हाँ? हिदायत बाज़ को हमने दी है, बाज़ उनका एक तरतीब है, यानी बुध और जुमरात जुम्मा को जुमात निकलती हैं, तो ज़रा दूर चला जाते तो फिर मुश्किल होता था। आपके साथ अरबी वाले तो होंगे ना साथी? हाँ जी, हाँ है अरबी वाला। तो कुछ जमातों को आप लोगों ने भी हिदायत दी होगी ना? हाँ जी, हमने बहुत से कि हमने हिदायत दिया। 5 अमाल का क्या हाल था मस्जिदों में? 5 अमाल में 4 अमाल तो अक्सर में थे, फिर उनके साथ वो यानी मुज़ाकरे बार बार करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। 5 अमाल यानी तकरीबन 20 मस्जिदों में शुरू हो गए। अच्छा माशाअल्लाह। और बाकी में जुज़्व अमाल थे। घरों में अमाल का क्या हाल था? घरों में अमाल यानी हम तो पूछते थे, बाज़ घरों में तो अमाल थे, लेकिन मस्कुरात का कम उसका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मशवरा भी होता था। अच्छा। हाँ जी, हाँ, दुआएं करते थे, बस दरख्वास्त है सब उसके लिए दुआएं करें, क्योंकि मसरूरात उसके बहुत ज़्यादा पर्दे में होते हैं, हिजाब में होते हैं, लेकिन ये कि फिर भी मामला ज़रा कमज़ोर है। अमूमी गश्त तो रोज़ाना करते थे? रोज़ाना जी अमूमी गश्त करते। कब असर के बाद करते थे, मगरिब के बाद करते? बस हम असर के बाद जो है ना, उस तो 3 घंटे तकरीबन उसमें होते थे टाइम। 3 बजे तकरीबन नमाज़ पढ़ते थे, तो फिर उसका गश थोड़ा तरगीब देकर फिर जो है 1 घंटा सब्र करके फिर इंशाल्लाह। हाँ, वो फुल टाइम ज़्यादा होता है वहाँ। हाँ जी, तो उसमें भी हम खुसूसी मुलाकातें निकालते थे, बस जो 1 घंटा होता था खुसूसी मुलाकातें, फिर पहले आकर थोड़ा फारिग होकर फिर जो है वो करते थे। फिर इशा के बाद 11 बजे तक तकरीबन हमारे मुलाकातें। लोग तो मस्जिदों में ज़्यादा आते हैं ना वहाँ? हाँ, बहुत ज़्यादा जी अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिदों में बहुत ज़्यादा मस्जिद। 5 अमाल तो होंगे वहाँ? 5 अमाल जी अल्हम्दुलिल्लाह, 5 अमाल हैं उनके अंदर। अच्छा। हाँ, अमाल है माशाअल्लाह। आपस में जोड़ भी रहा? आपस में जी ज़बरदस्त जोड़ लगा, अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त। हम एक माले की जमात थी, तो एक मौलाना था, वो भी अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर अता फरमाए, वो भी बहुत यानी अच्छा था। तो सब खिदमत में बहुत सब लोगों को बिठाते, एक दूसरे से ज़्यादा जो है दस्तरखान से हम काम लेते थे। अच्छा, इकराम भी हुआ हम लोगों को? हाँ जी, उनकी तरफ से तो खैर बहुत ज़्यादा हुआ, तो हमारी तरफ से भी यानी जो हमारे साथ होता उनको खिलाते थे, बस ऐसे खाने पिलाने का वो बहुत ज़्यादा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो साथियों ने इरादा भी किया कि हर साल 4 महीने लगाएंगे, बाद ने कहा 2 साल बाद सफ़र भी करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला 5 अमाल भी करेंगे। इकराम भी मशवरे से कबूल करना चाहिए। हाँ जी, आजकल खिदमत वाले ही कबूल कर लेते हैं, अमीर को भी नहीं पूछते हैं, ये ठीक नहीं है बात। और अमीर साहिबान भी जो है मशवरा करें, कोई कहे इकराम करेंगे तो फिर मशवरा करें। उसमें जी आजकल अमीर साहब कह देना कि नहीं हम अपना पकाएंगे, तो सारी जमात एक हो जाती है। अमीर साहब इनका दिल ना दुखाएं, इनको खाना पकाने दें, पता नहीं अपना दिल दुखेगा या मकामी लोगों का दिल दुखेगा। अच्छा खाने का जज्बा और पैसे बचाने का जज्बा अच्छा नहीं है कि घर का खाना मिल जाएगा और पैसे बच जाएंगे, तो पैसे बचा के कहाँ ले जाओगे? घर में? यहाँ तो 7 लाख मिलते हैं 1 रुपये पे, तो घर में तो नहीं मिलता 7 लाख। तो इसलिए फरमाया हमारे दिल में किसी किस्म का ख्याल ना हो। हज़रत जी फरमाते थे दिलों की झांक ने दुआओं को ज़िबा कर रखा है। अगर दिल में ख्याल है कि लोग इकराम करें तो ये अच्छी बात नहीं है। मशवरा करो, तशरीफ़ रखें और जमात आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जमात अहमदपुर शर्किया से 6 आदमियों पर मुश्तमिल है। 7 महीने की जमात अहमदपुर शर्किया की जमात है? जी, अहमदपुर शर्किया से। तरंडे के साथी भी हैं? जी, तरंडे के साथी भी। कितने साथी हैं? 6 साथी हैं। अच्छा बात। नेपाल में कितना वक्त लगा? नेपाल में 3 महीने 10 दिन अल्लाह ने काम करने का मौका दिया। शाबाश। किस शहर में काम किया? शहरों में 2 जगह पर शहरों में काम करने का अल्लाह ने मौका दिया। खटमंडू भी गए थे? खटमंडू में एक मस्जिद में काम, जहाँ मुसल्ला है, पहली मस्जिद मरकज़ी मस्जिद है, वहाँ पर अल्लाह ने काम करने का मौका दिया 3 दिन। और 33 कुल 33 मसाजिद में अल्लाह ने काम करने का मौका दिया। चिल्ले 4 महीने के अफराद जो है, 3 अफराद तो हमारे साथ चिल्ला लगाया, बाकी जो है कुछ अफराद
दूसरी जमातों में उनको भेज दिया गया। और रोज़े की जमातें भी निकली? जी अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े की जमातें तकरीबन 12 से 13 जमातें निकली, 127 अफराद, और उसमें वक्त लगाया। पुराने थे उसमें? पुराने उसमें कम थे, बाकी जो नए जमात होती थी उनको जहाँ तश्कील होती थी फिर उनकी नुसरत भी करते थे, और वहाँ जहाँ पर पुराने होते वहाँ उनको भेज दिया जाता। हिदायत भी देते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जमात ही हिदायत देती थी, जो जाने वाली से रोज़े की जमात होती है उसे जमात ही हिदायत देती थी। शाबाश। और मकामी अमाल का क्या हाल था? मकामी अमाल 5 मस्जिदों में थे और बाकी मसाजिद में जुज़वी अमाल थे, पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफ़ीक दी, हमने उन पर मेहनत की, उनको तरग़ीब देकर फिर मसाजिद के अंदर जो है अमाल शुरू कराए, और उसमें जो है वक्त देने के एतबार से तो थोड़ा कमी रही, बाकी जो है गश्तों की तरग़ीब देकर उनको गश्त भी अपने साथ भी कराया और तालीम भी शुरू कराई, और मशवरा उनका अमूमन हर मसाजिद में मशवरा और तालीम तो होती थी, लेकिन गश्त की और वक्त देने के एतबार से थोड़ा कमी थी। तरग़ीब देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनको जो है ना तौफ़ीक दी, हमें भी उनको तरग़ीब दी, और वो जो है फिर इसके लिए तैयार हो।